أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ طہارت کے مسائل میں ہم آج سے وضو کے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جب ہم نے نماز کا کورس کیا تھا لاسٹ ایئر رمضان میں، تب بھی اس میں سے کافی پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے، لیکن چونکہ اس ٹاپک میں ضروری ہے اس لیے میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھیں اور تازہ کر لیں۔ کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہو یا یاد نہ رہا ہو تو ہماری یاد دہانی ہو جائے۔ اور میں اس کے زیادہ تر پوائنٹس طہارت کے مسائل بک جو محمد اقبال گیلانی کی ہے ان سے ہی لوں گی، اور کچھ چیزوں کو ہم انشاءاللہ جب یہ وضو کے مسائل کمپلیٹ ہوں گے اور آگے غسل کے مسائل ہوں گے تو پھر ہم کمبائن ایک ڈسکشن میں اوور آل کچھ اور چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم پہلے جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو اصل میں انسان کو پاک صاف کرنے کے لیے ہے، طہارت کے لیے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اس لیے عادت بنانی چاہیے بسم اللہ پڑھ کے ہی وضو شروع کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر واش روم میں ہو تو کیا کنڈیشن ہو سکتی ہیں، کس طرح پڑھ سکتے ہیں، پہلے پڑھ کے چلے جائیں، اگر سیپریٹ ہے دن میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی تمام چیزیں یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وضو کی فضیلت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض ادھن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسرے امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی امت کے لوگ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی وضو کرنا انسان کے نور کو بڑھاتا ہے، اور مسلسل جتنا ہو سکے وضو میں رہنا، پاکی میں رہنا، یہ فضیلت کا باعث ہے۔ وضو کا مصنون طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے وضو کیا جائے گا؟ الحمدللہ ایز اے مسلم ہم سب بچپن سے جیسے ہی ہوش سنبھالتے ہیں تو وضو کرنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں جو کہ ہماری عبادت میں اور ہمارے وضو میں ایڈ ہو گئی ہیں، جن کو نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے ہم کرتے جاتے ہیں، حالانکہ وہ وضو کا حصہ نہیں ہے، یا کچھ چیزیں وضو کا حصہ ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کیا ہیں؟ یہ ہم صحیح مسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہمیں کلیئر ہوگا۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں،
پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عثمان کون تھے؟ آپ کے داماد تھے، 2 بیٹیاں نکاح میں تھی، ذو النورین اسی لیے کہلاتے ہیں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار وضو کرتے دیکھا ہوگا، اور انہوں نے جو طریقہ بتایا وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ پہلے 3 بار ہتھیلیاں دھونی ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر 3 بار منہ دھونا ہے، اس کے بعد رائٹ ہینڈ کوہنی تک، اور پھر لیفٹ ہینڈ یعنی پورا آرم، پورا ہمارا بازو وہ دھلے گا، پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور مسے کے بعد کوئی اور چیز مینشن نہیں ہے، اس کے بعد پاؤں دھونے کی باری آتی ہے۔ تو وضو سے پہلے نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ کہنا جیسے کہ نویت ان تودع یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یا مختلف آزاد ہوتے ہوئے مختلف قسم کی دعائیں پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اصل دعا کیا ثابت ہے؟ وضو کے بعد مدجع ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے درج ذیل کلمات کا اضافہ بھی کیا، یعنی جو ترمذی کی روایت ہے اس میں آگے ہمیں دعا کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ وضو کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے، یعنی اپنے دانت مسواک کرنا، مسواک میسر نہیں ہے تو کم از کم برش کرنا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ منہ سے اسمیل نہ آ رہی ہو اور اس کو صاف رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا یعنی ان کے لیے مشقت ہو جائے گی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسواک کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اسے احمد، دارمی اور نسائی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو مسواک سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے، ہلکا سا ایسے ہی صرف اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بس صرف آپ ایک رسم پوری کریں، بلکہ مکمل طور پہ ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ اور ریسرچز شو کرتی ہیں کہ اس طرح پانی چڑھانا آپ کو بہت سارے جو جراثیم اور یہ جو فلو اور یہ ساری چیزیں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ جب آپ اسی طرح پانی چڑھاتے ہیں، صحیح صاف کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں اگر کوئی داخل بھی ہو رہی ہوں تو وہ صاف ہو جاتی ہیں، خارج ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں، تو آپ نے اس چیز کا پھر کہنے کو تو یہ جو ہم تھوڑے سے سائنٹیفک دلائل بیچ میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو سنت میں جو ہمیں بتایا گیا ہے یقیناً اس میں ہمارے لیے حکمت ہے۔ روزہ ہوگا پھر نہیں کریں گے، پھر بہت زیادہ ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھائیں گے، چڑھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پانی لے کے اور اس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے تاکہ صحیح طرح سے ناک صاف ہو۔ لیکن اگر روزہ نہیں ہے، روزہ ہے تو پھر آپ نے ہلکا سا ہی کرنا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ خلال کرنا یعنی جس طرح ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یا پاؤں کی ہیں، ان کی جو درمیان والی جگہ ہے ان کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے اندر ڈال کر ان کو صاف کرنا، تاکہ اگر ان کے درمیان میں بھی کوئی میل کچیل ہے
وہ بھی نکل جائے، اور اسی طرح پاؤں کے جو انگوٹھا ہے اور جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے اس کو اپنی چھوٹی انگلی سے صاف کرنا، ایک یعنی ہاتھ پھیر لینا ان سب میں درمیان والی جگہ میں، تو یہ خلال کرنا کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی مردوں کی جس طرح داڑھی ہوتی ہے تو اپنے انگلیوں سے اس کو ایک دفعہ داڑھی میں ہاتھ پھیر لینا، یہ خلال ہے اور یہ مسنون ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کر، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا۔ اس سے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے۔ پھر صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، ایسے ہی گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی 1/4، صرف شروع سے تھوڑا سا ہلکا سا کر کے اور ہاتھ ہٹا لینا نہیں، بلکہ سر کا مسح ہمارے جو اوپر ماتھا ہے اس سے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر جو پیچھے گردن تک کی جگہ جاتی ہے وہاں تک لے کے جانا اور وہاں سے واپس پورے سر کا کرنا، یہ مسنون ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ کان بھی سر کا حصہ ہے، اس کے ساتھ شامل ہے، اور ہمیں احادیث بھی بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جیسے کہ نسائی کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو کانوں کا مسح کیسے کرنا ہے؟ جو شہادت والی انگلی ہے جس سے ہم شہادت جس میں اس کے بعد ایک شہادت کا لیے بلند کرتے ہیں، سب جانتے ہیں شہادت والی انگلی کون سی ہوتی ہے، سب سے پہلی انگوٹھے کے بعد والی، اس کو کیا کرنا ہے؟ کانوں کے اندر والی جگہ پہ پھیر کر اور جو اس کا باہر کا حصہ ہے ادھر پھیرنا ہے، اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے جو کانوں کے باہر ان کے جو بیک سائڈ ہے اس کا مسح کرنا ہے۔ پھر وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کر۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس پوائنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وضو کرتے ہوئے جس طرح ہم منہ دھوتے ہیں تو ہم چھینٹے نہیں ماریں گے، اچھی طرح دھوئیں گے، کان کے پاس والی جو جگہیں ہیں اور جو نیچے والا ہمارے چن کے آس پاس کی جگہ ہے، پھر اوپر فور ہیڈ ہے اس کے آس پاس کی وہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اگر ہم پراپر صحیح طرح ہاتھ نہ پھیریں، صرف چھینٹے مار رہے ہوں تو۔ اور اسی طرح ناک کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہ والی بھی، تو اچھی طرح سے منہ بھی دھلنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نیلز بڑے ہونا، اس سے کیا ہوتا ہے کتنی ساری سکن اندر ہی خشک رہ جاتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے وضو مکمل کرنے میں رکاوٹ ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے؟ خشک ایڑیوں کے لیے، یعنی کوئی بھی حصہ، وہ والا حصہ جو کہ وضو سے خالی رہ گیا اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور چمکے گا بھی وہی نا جس تک پانی پہنچا ہوگا، پراپر وضو ہوا ہوگا۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں اگر ٹاول یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
خود میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے. اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا, یعنی آپ نے تولیہ یوز نہیں کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کے اعضاء ایک بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں, اس سے زائد دھونا گناہ ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے احمد, بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ نے یعنی سب نے روایت کیا ہے. تو وضو کرتے ہوئے اگر ایک دفعہ بھی آپ دھوئیں تو بھی ٹھیک ہے. عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے مسند احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے, ظاہر سی بات ہے. اسی طرح احمد, نسائی اور ابن ماجہ کی حسن حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے, جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا, زیادتی کی اور ظلم کیا. اسے احمد, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں خیال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو خود پتا ہو کہ آپ کو کوئی ڈسچارج یا کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے, کچھ ایسا ڈسچارج تو نہیں ہوا ہے اور آپ کو مکمل وضو یاد ہے, تو پھر آپ ایک وضو سے 2 یا اس سے زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں تو اس سے انسان فریش بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ اچھے انداز میں نماز کی تیاری بھی ہو جاتی ہے, جس طرح سہولت ہو. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیاں دے کر نہ چلے, کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے. تو اسی لیے نماز سے پہلے فریش وضو کر لینا وہ زیادہ اچھی بات ہے. وضو کر کے اور اس کے بعد آپ غیبتیں, چغلیاں اور ادھر ادھر کے کام کریں اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں بھی دھیان انہی چیزوں کی طرف رہتا ہے. تو جو آخری کام ہوتا ہے وہ نیکسٹ جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. وضو کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اب میں نماز کے لیے جا رہی ہوں, حاضر ہونے لگی ہوں, تو انشاءاللہ نماز میں بھی خشوع میں بہتری آئے گی. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے, پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو ٹیک نہیں لگی ہوئی ہے کہیں آپ کی, یا آپ نے خود اپنے اس طرح کے پوز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے ساتھ ہی اپنے گھٹنوں پر ٹیک لگائی ہوئی ہے یا کسی بھی طرح سے, اس صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ لمبی نیند میں جانے کا چانس ہوتا ہے. لیکن بیٹھے بیٹھے ایک دم سے نیند سے جھٹکا سا آ گیا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں, تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ کیونکہ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈال کر انسان کو اصل جو اس کا کرنے کا کام ہے اس سے غافل کرتا ہے, نماز میں توجہ نہیں رہنے دیتا ہے اور انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے, پتہ نہیں میرا وضو ہے نہیں ہے کیا ہوا. تو ہمیں کرائٹیریا دے دیا گیا ہے, اس کے ذریعے سے ہم خود کو چیک کر سکتے ہیں. بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کے جذبات پر قابو ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ یعنی کس وغیرہ کر لیا کرتے تھے اور وضو کیے بغیر پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرما لیتے. اسے ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی ہلکا پھلکا سا کرنا, اس طرح کے آپ کے جذبات کنٹرول ہیں, کوئی ڈسچارج نہیں ہوا, کچھ ایسی چیز نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے.
जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम बकरी का गोश्त खाकर वुजू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो कर लो, ना चाहो तो ना करो। फिर उसने सवाल किया, क्या ऊंट का गोश्त खाकर वुजू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाकर वुजू करो। इसे अहमद और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और साथ ये भी याद रखिए कि चिकनाई वाली चीज अगर आपने खाई है, जिससे आपने दूध पिया है या कुछ भी इस तरह का, तो उसके बाद कुल्ली करना मसनून है, कुल्ली करनी चाहिए। तो चिकनाई वाली चीज खाने के बाद कुल्ली करनी चाहिए। मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और कुल्ली की, फिर फरमाया इसमें चिकनाहट है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर मुस्तकिल बीमारी की वजह से मुकम्मल पाकीज़गी मुमकिन ना हो तो उसी हालत में नमाज अदा करनी चाहिए। अलबत्ता ऐसी सूरत में हर नमाज के लिए नया वुजू करें। जैसा कि हम इस्तिहाजा की बीमारी पढ़ चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा या किसी को बीमारी है कि कतरे गिरते रहते हैं पेशाब के या कंट्रोल नहीं रहते हैं, कुछ भी इस तरह का मसला है, उसमें क्या किया जाएगा कि हर नमाज के लिए ताज़ा वुजू करके और फिर नमाज अदा कर ली जाएगी। फिर नमाज में भी अगर हो जाता है तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो बीमारी है, अल्लाह जानता है। जिस तरह ब्लीडिंग का है कि इस्तिहाजा में औरत क्या करेगी कि वो वुजू कर लेगी हर नमाज के लिए ताज़ा कर लेगी हर नमाज के लिए ताज़ा और पैड चेंज कर लेगी, फिर नमाज पढ़ेगी। अगर उसके दौरान भी ब्लीडिंग हो जाती है तो कोई बात नहीं, फिर इसका ये मतलब नहीं है कि नमाजें ही छोड़ दी जाएं और ये कहा जाए कि पाक ही नहीं हुए। और ऐसे ही पेशाब के कतरे अगर किसी के इस तरह निकलते रहते हैं या उसको कोई बीमारी है, कुछ मसला है, तो उसमें भी यही है कि ताज़ा वुजू करके नमाज पढ़ी जाए। फिर ये फिक्र ना रखी जाए कि अगर अब दोबारा निकल गया नमाज के दौरान तो नमाज नहीं हुई। हवा खारिज होने से वुजू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वुजू टूट जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आवाज ना आए या हवा खारिज ना हो उस वक्त तक दोबारा वुजू करना वाजिब नहीं है। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और होपफुली कि ये क्लियर होंगे। इंशाल्लाह कुछ और चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ग्रामर में इंशाल्लाह आज हम का और की को डिस्कस करेंगे। ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ चुके हैं और इसकी ट्रांसलेशन भी जानते हैं, और हम पहले ता और ती को भी कर चुके हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा कि इसकी ट्रांसलेशन तुम होती है, तेरा, तेरी या अपने, अपना, अपनी, इस तरह करके आ रही होती है, स्पेशली का और की। तो इसको देखते हैं एक दफा। ये दोनों अलामतें यानी का आना और की का आना कहाँ पर? एंड में। ये दोनों अलामतें इस्म, फेल या हर्फ के आखिर में इस्तेमाल होती हैं। तफसील दर्ज झैल है। का ये अलामत वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है। वाहिद मुजक्कर यानी जो सिंगल है, और जो मुजक्कर है यानी मेल है, उसके लिए इस साइन को हम यूज करते हैं। अस्मा के साथ यानी नाउन के साथ अगर का इस्म के आखिर में हो, नाउन के आखिर में हो, तो ट्रांसलेशन अमूमन तेरा, तेरी, तेरे या अपना, अपनी, अपने से किया जाता है। यानी योर करके ट्रांसलेशन होती है, जैसे अमलू का तेरा अमल, कौमू का तेरी कौम, अज़वाजू का तेरी बीवियां, रब्बू का तेरा रब या अपना रब। जैसे कि आयत में आता है, लाइन अशरकता लयहबतवन्ना अमलुक, अलबत्ता अगर तूने शिर्क किया तो तेरा अमल जरूर जाया हो जाएगा। व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिकौमिक, और बेशक ये कुरान तेरे लिए और तेरी कौम के लिए नसीहत है। वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा, और याद कर अपने रब को और डरते हुए। तो अपने की ट्रांसलेशन भी हो सकती है और तेरे भी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अफ़आल यानी वर्ब्स के साथ अगर का फेल यानी वर्ड के आखिर में हो तो ट्रांसलेशन तुझे, आपको,
آپ سے کیا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف جیسے کہ میں ہر دفعہ گرامر کی کلاس میں کہتی ہوں ایک سمجھانے کے لیے ہے, تھوڑا سا ایک ذہن میں رکھنے کے لیے کہ اس طرح کر کے ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. ورنہ جو اردو میں کرنے والے ہیں وہ جب ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں, سینٹینس بن رہا ہوتا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ ٹرانسلیشن تجھے ہوگی, آپ کو ہوگی یا آپ سے ہوگی, اس طرح ہوگی. اور انگلش والوں کے لیے ایسا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ اس میں جو ٹرمز یوز ہونی ہے وہ ویسے کی ویسے ہی یوز ہوتی ہیں, کوئی زیادہ ڈفرینس کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو 2-3 ورڈز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں وہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. مثلاً ودعک, ودع اس نے چھوڑ دیا, کا تجھے یا آپ کو, خلقک, خلق اس نے پیدا کیا, کا تجھے یا آپ کو, سألک وہ پوچھے آپ سے, وجد اس نے پایا, کا تجھے. جیسے کہ آیات میں ہے ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا. تو آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, ودعک ورب ہے, ربک ناؤن ہے, دونوں کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں یہاں پر آپ کر کے ہو رہی ہے. تو یہ کوئی یاد کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ صرف سمجھنے والی چیز ہے کہ اس طرح کر کے کا اینڈ پہ آ رہا ہو تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کا سنگولر کے لیے ہے, واحد کے لیے ہے, اور میل کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن تم, تجھے, تمہارے, اپنے, آپ اور اس طرح کی ہوگی. ایسے ہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو فرما دیں بے شک میں قریب ہوں. الذی خلقک فسواک, جس نے تجھے پیدا کیا بس اس نے تجھے درست بنایا. حروف کے ساتھ اگر کا حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تو, تجھ, تیری کیا جاتا ہے. حرف کے آخر میں ہو جس طرح انا, علی, الی, من. مثلا انا کا بے شک تو, الی کا تیری طرف, من کا تجھ سے, علی کا تجھ پر. جیسے کہ انکا لا تہدی من احببت, بے شک تو لا تہدی نہیں تو ہدایت دے سکتا, من جسے احببت چاہتا ہے, تا تو. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا. نوٹ, کبھی کا اسموں کے شروع میں بھی آ جاتا ہے. اس صورت میں یہ تشبیہ کا مفہوم دیتا ہے اور ترجمہ عموماً جیسے کی طرح, مثل, مانند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے اینڈ پر کا کے آنے کی. لیکن اگر کسی ناؤن کے سٹارٹ میں کا آ جاتا ہے تو وہ سملیرٹی شو کرنے کے لیے آتا ہے, وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. اس کی ٹرانسلیشن لائک, سملر اس طرح آ رہی ہوتی ہے, یعنی جیسے کی طرح, مانند, مثل. جیسے کہ مثلاً کسویب, کا جیسے, سویبن بارش, بارش کی مثال. کل قصری, کا جیسے قصری محل. کشجراتن, کا طرح یا جیسے یا مانند یا مثل, شجرہ درخت کے. کظلمات, اندھیروں کی طرح. او کسویب من السماء, یہ ہم سٹارٹ میں سورۃ بقرہ کے پڑھ چکے ہیں, یا اس بارش کی مانند یا مثل جو آسمان سے نازل ہو. ایسے ہی ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ, کا شجرہ یعنی کی طرح, اور برے کلمے کی مثال برے درخت کی طرح ہے. ایسے ہی او کظلمات فی بحر اللجی, یا ان کی مثال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر, بے شک وہ جہنم چنگاریاں پھینکتی ہے محل جیسی. تو شروع میں کا آنا ٹرانسلیشن دے گا لائک, سملر, مانند, اس جیسی, کی طرح کی. اور اینڈ پر تجھ, تمہیں, تم, آپ, اور اس طرح کی ٹرانسلیشن ہوگی. کی اگر اسی کاف پر فتحہ کے بجائے کسرہ ہے, زبر کے بجائے زیر ہے, تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسماء کے ساتھ اگر کی اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا, تیری, تیرے
یا اپنا اپنے سے کیا جاتا ہے، مثلاً ام کی تیری ماں. ٹرانسلیشن اس کی بھی تیرا تیری اور اپنا اپنی ہوگی، لیکن ہمیں کسرہ اور فتحہ یعنی زبر اور زیر سے پتا چلے گا کہ یہ ہم میل کی بات کر رہے ہیں یا فیمیل کی بات کر رہے ہیں. ربو کی تیرا رب، ابو کی تیرا باپ، لذنبی کا اپنے گناہ کی. قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں. اور ایسے ہی یا اخت ہارون ما كان ابوک امرؤ سوء وما كانت امک بغیہ، ہے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں بدکار نہ تھی. واستغفری لذنبک، اور تو عورت بخشش مانگ اپنے گناہ کی. تو یہ کیا کسرہ کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. افعال کے ساتھ یعنی اگر ہم وربس کے ساتھ آئے تو کیسے آئے گا؟ اگر کی ورب کے اینڈ پہ ہو تو ترجمہ عموماً تجھے آپ کو کیا جاتا ہے، مثلاً استوفا کی اس نے تجھے چنا ہے، طہرا کی اس نے تجھے پاک کیا. کس کو؟ مؤنث کی بات ہو رہی ہے یعنی فیمیل کی. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا. حروف کے ساتھ کیسے آئے گا؟ اگر کی حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تو، تجھ، تیری، تیرے، اپنی سے کیا جاتا ہے، مثلاً علیکی تجھ پر، انکی بے شک تو، الیکی تیری طرف، لاکی تیرے لیے. ٹرانسلیشن بالکل سیم کا والی ہی ہوگی، صرف ہمیں ذہن میں یہ کلیئر رکھنا ہے کہ یہ اس ٹائم میل کی بات ہو رہی ہے فیمیل کی، اور کا کی ہمیشہ یوز سنگولر کے لیے ہی ہوتا ہے. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، بے شک ہم اسے موسیٰ کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، وہ کھجور کا درخت گرائے گا تجھ پر تازہ پکی کھجور ہے. تو یہ دو تھے کا اور کی، ہوپ فلی یہ کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ہم تفسیر میں آیہ نمبر 126 سے 129 تک کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق آیات اور جس طرح سے انہوں نے احکامات مانے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن کا اظہار کیا، خود کو سپرد کیا اور اسلم والا معاملہ کیا کہ یا اللہ جو تو کہے ویسے میں کرنے کو تیار ہوں، ویسی مثال ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتی. اور قربانی کے انتہائی اس حد تک ہے کہ ان کو پوری امت قرار دیا گیا. قرآن میں آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا گیا. گویا پوری امت جتنا کچھ کر لے، جن مشکلات سے گزرے اور پاس کرے، اور جن نعمتوں اور جن چیزوں کو لے کر چلے، جو کچھ پوری امت کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ویسا کام کیا. اور حقیقتاً انسانوں میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ تھوڑے سے وقت میں اور اپنی تھوڑی سی زندگی میں بہت سارا کچھ کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت سارا وقت ہونے کے باوجود، بہت ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود، بہت ساری آسائشیں ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو آج کی آیات ابراہیم علیہ السلام کی خاص اسپیشل دعائیں ہیں، جن کو سننے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لیں کہ ان دعاؤں کو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے اور اس پرسپیکٹو سے بھی زندگی کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو جس جگہ پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، جس بیاباں میں، جس صحرا میں جہاں دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر دعا کر رہے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے اسے شہر امن والا، پرسکون بنا دے، اس جگہ کو آباد کر دے. اور جس طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں آتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة.
اے میرے رب بے شک میں نے لا ان کو سکونت اختیار کی، ان کو وہاں پہ لا کے ٹھہرایا اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جو کہ غیر ذی زرعین ہے، کوئی کھیتی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس لا کے، ریسورسز اتنے نہیں ہیں وہاں پہ لیکن تیرا گھر موجود ہے، اور نیت کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ گھر مساجد کے پاس لینا، اس کی نیت کرنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں اسپیشلی مسلم ممالک میں تو مساجد ہر گلی کوچے میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں پر اس چیز کا خاص خیال کیے جانا، یہ بہت کم لوگوں کو ہی توفیق ہوتی ہے کہ مسجد کے قریب، اپنی کمیونٹی کے قریب رہا جائے اور نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، اتنے قریب ہوں کہ مسجد کے ساتھ تعلق قائم ہو، اتنے قریب ہوں کہ بچے نماز جا کر دن میں کم از کم ایک آدھ دفعہ تو ضرور مسجد کا چکر لگا لیں اور کوئی نماز پڑھائے، کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچے دین سے جڑے رہیں گے۔ اور آج کے فطروں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ دین والے والدین اور مسجدوں میں جانے والے، پھر اس کے بعد وہ دور دنیا کی آسائشوں اور بیوٹی اور اچھے گھروں اور اچھے رزق کی تلاش میں مساجد سے بہت دور چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ نمازوں کے لیے نہیں آیا جاتا، بچوں کو کوئی مسجدوں سے تعلق ہی نہیں ہوتا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وقت گزرتا جاتا ہے اور اگلی نسلوں میں دین کے ساتھ تعلق ختم ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو آئندہ ماحول دینے کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر ان کے لیے ایسا پہلے سے کوشش کی جائے، قربانی دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جگہ پہ لا کے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا جہاں کوئی نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے وہ جگہ سیف نہیں تھی، لیکن دین کے اعتبار سے حکم دیا گیا تھا۔ تو جب انسان دین کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی اس قربانی کو قبول کیا کہ وہ جگہ کیسی آباد ہے، اس وقت کتنی پرامن ہے۔ اس وقت صحرا میں کچھ نہیں پتا تھا، کوئی نہ جانور کا نہ انسانوں کا، کہ کس کی طرف سے کیا حملہ ہو جائے، کیا پریشانی والے حال پیش آ جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خاص دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ سنی، اور ساتھ کیا مانگ رہے ہیں؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے۔ تو کھانے میں بیسٹ فوڈ کا ذکر ہے، یعنی ثمرات، پھل کی جتنی نیوٹریشن ہوتی ہے، جتنا فائدہ مند ہے اور جتنا ریڈی ٹو ایٹ ہے، اتنی کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بہترین چیز مانگی اپنے گھر والوں کے لیے، دنیا مانگ رہے ہیں یہاں پر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر چیز ایک لمٹ کے ساتھ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی ذریت کے معاملے میں پوچھا تھا نا، اولاد کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ نے امامت کا کہا، تو اب یہاں پر وہ بہت کانشیس تھے، ادب مینر کے ساتھ اللہ سے کہہ رہے ہیں ان کو رزق دینا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو دنیا کا یہ رزق اور سب کچھ دینا۔ میں ان کے لیے نہیں مانگ رہا، اپنی اولاد میں سے بھی جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت دین کی امامت مانگ رہے تھے اور اس وقت دنیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس چیز کا رد کیا اور فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا اسے تھوڑا سا، یعنی اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جو دنیا چاہنے والے ہیں، جو دنیا کرنے والے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑنے والے ہیں، ان کو دنیا مل ہی جائے گی کچھ نہ کچھ، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے۔ دنیا اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ تو صرف یہ کرائیٹیریا ہونا کہ جس کے پاس بہت مال و دولت ہے، رزق کی فراوانی ہے،
یا بہت آسائشیں ملی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا بہت پیارا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا دونوں کو ملے گی، ہاں جو دنیا کے لیے جتنا پیچھے بھاگے گا وہ اس سے اتنی دور بھاگتی جائے گی، ملنی اتنی ہے جتنی اس کی قسمت میں ہے، اور بہرحال جتنی بھی مل جائے بہرحال وہ دنیا بہت ہی کم فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ ہے جتنی بھی ملے گی۔ اس اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے دونوں کو مل رہا ہے اپنے رب کی عطا میں سے، اور اللہ کی عطا روکھی بھی نہیں ہے، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دینے میں، لیکن ایمان والوں کے لیے دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ہے، لیکن جس نے کفر کیا، انکار کیا، اس کو دنیا ملے گی، ایسا نہیں ہوگا دنیا نہیں ملے گی، لیکن اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جائے گی، اس کے سامنے مواقع ہوں گے وہ کر نہیں سکے گا، وہ سستیوں میں، کاہلی میں اور کچھ اور اسباب کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کرتا جائے گا، کل کل پہ ڈالتا جائے گا، اسی طرح اس کی زندگی کے ہفتے دن مہینے گزرتے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا آخر میں ثم اضطره الى عذاب النار استغفر اللہ، پھر میں مجبور کر دوں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف۔ دنیا میں جتنے بھی مزے کرنے والا دنیا ٹیمپرری ہے، ختم ہونے والی ہے، تھوڑی سی ہے، کوئی جتنا بھی جی لے آخر اس نے مرنا ہے، اور پھر جو کہ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا انسان اس وقت جانا نہیں چاہے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کو دھکے مار کر اس طرف گرا دیا جائے گا، اس طرح ایک اور جگہ آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے مار مار کے اس طرف دھکیلے جائیں گے، اس طرف پھینکے جائیں گے، اور بئس المصیر، اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم نے ابھی پچھلے دنوں ہی آخرت کا حال پڑھا، اور جہنم کے اعتبار سے اگر پڑھنے لگے تو انسان کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کس حال میں 70,000 لگاموں میں آئے گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا، اور اس کا غیظ و غضب کتنا زیادہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کر انسان کی حالت خراب ہو، اس میں جانا اور پھر ہمیشہ کے لیے جانا، اس سے برا سودا کوئی بھی نہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے اس کی بنیادیں موجود تھیں، پہلے تعمیر ہو چکی تھی، اور کئی دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، جیسے کہ فرشتوں نے شروع میں کی، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام، اور پھر اس میں یہ مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اسی طرح ہمیں مختلف ادوار میں چیز ملتی ہیں کہ کس طرح سے اس کی تعمیر کی گئی۔ یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ بیٹا اور باپ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ دین کے کام میں ایز اے فیملی افسوس کے ساتھ کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور اس میں شاید کچھ حد تک قصوروار ہم خود بھی ہوتے ہیں۔ ماں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، بیٹی کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، ماں دینی مجالس اٹینڈ کر رہی ہے اور بیٹی کی اور مصروف ہے، باپ مسجد میں والنٹیئر کر رہے ہیں اور بیٹا گھر میں بیٹھا اسکرین کے سامنے لگا ہوا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جو مل کر دین کا کام کرنا، والدین کا اولاد کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ان سے دین کے کام میں شریک کرنا ہی انتہائی ضروری ہے، پیار محبت کے ساتھ اچھے انداز میں۔ اس پر ہرگز تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو کر رہی ہوں، اور بچوں کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ دنیا کے جو فتنے ہیں ان میں ہر وقت گھرے ہی رہیں اور ان سے نکل ہی نہ سکیں۔ کچھ اللہ سے طریقے مانگے، انداز مانگے، کس طرح بچوں کو راغب کیا جائے، کیا ان کی پسند کی چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ تم یہ والی ایکٹیویٹی میرے ساتھ کرو تو میں یہ والی ایکٹیویٹی تمہارے ساتھ کروں گی،
تو دلوں کو پلٹنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے. لیکن یہاں پر یہ سبق ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں لگے، بلکہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لگایا. اور اتنا عظیم کام، بیت اللہ کی تعمیر، کہ کسی قسم کا غرور نہیں بلکہ عاجزی. اور کیا دعا ہے، ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے سے بڑے کام کی توفیق دے، کبھی بھی غرور نہ کریں. ایسے ہی اعمال ضائع ہوتے ہیں. ہم ریاکاری پہ بات کر چکے ہیں، ریاکاری کس طرح سے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور عبادات میں سنسیئرٹی نہ ہو اور کہیں پر جھول آ جائے تو وہیں پر عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. ہم ہر رمضان میں وہ حدیث بہت دفعہ سنتے ہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں آتی، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ ان کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی چینج ان کی لائف میں نہیں آتی. حالانکہ روزے تقوی کا باعث ہے. کیوں؟ قبولیت ہی نہیں ہوئی، ان کا جس مقصد کے لیے رکھا جانا چاہیے تھا ویسے کیا ہی نہیں گیا. اور اسی حدیث میں کیا آتا ہے، کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، انہیں راتوں کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو پہلے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگنا اور پھر اس کے بعد اس کی قبولیت مانگنا بہت ضروری ہے. ہر وقت انسان کے اندر یہ ڈر رہنا چاہیے، جو میں کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو قبول کر لینا، اس کو محفوظ کر لینا، ایسا نہ ہو یہ ضائع ہو جائے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو، کچھ بھی کریں، وہاں پر قبولیت کی فکر رکھے اور اس کے لیے دعا کریں. کوئی عمل کر رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کسی کی خدمت کی ہے، ربنا تقبل منا، یا اللہ مجھ سے قبول کر لینا. کوئی راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، میں نے تیرے لیے کیا اور تو نے مجھ سے قبول کرنا ہے. تو یا اللہ تو سن بھی رہا ہے، تو جانتا بھی ہے. چاہے لوگ مانے، اس کو اپریشیٹ کریں نہ کریں، ہر کوئی دوسری کنڈیشن کو نہیں سمجھ سکتا، کون کس حال میں ہے، کس طرح ہے، کوئی نہیں جان سکتا. یہ صرف اللہ کے ساتھ جاننے والی ہے کون کس طرح کے عمل کر رہا ہے. تو یا اللہ تو قبول کر لینا. اور کیا دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا اتنا بڑا کام جو اللہ نے لیا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا ہمیں فرما بردار اپنے لیے مسلم. کیا مسلمان نہیں تھے پہلے؟ تھے، اور فرما برداری مانگ رہے ہیں، ایمان میں زیادتی مانگ رہے ہیں. ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایمان بھر گیا تو بس وہ ہمیشہ بھرا ہی رہے گا. تو اس چیز کی فکر بھی رکھنا کہ اسلام باقی رہے، میرے اندر بھی باقی رہے اور میری اولاد اور پھر آنے والی نسلوں میں بھی. اس لیے آگے کے کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے کن فیکون پہ اتنا بھروسہ ہے کہ کھل کے، دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میری نسلوں میں، میری اولاد میں پوری امت مسلم اٹھانا، فرما بردار اٹھانا، جو تیری فرما بردار ہو. تو صرف اپنی اولاد تک محدود نہ رہے، صرف سطحی باتیں نہ کریں، بلکہ اللہ سے جو کچھ چاہتے ہیں، جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا وہ بھی مانگیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کریں. آج کل کے پرفتن دور میں جہاں پر ہمارا اپنی اولادوں کو بچانا شیطان کے ہتھکڑوں سے مشکل ہوا ہے، وہاں سوچیں کہ اگلی آنے والی نسلوں کے حالات کیا ہوں گے. تو آنے والی نسلوں کی دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ ارینا مناسکنا، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے. صرف سطحی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ میرا دل کرتا ہے میں ایسے کر لوں، یہ کام ہو جائے، اس طرح ہو جائے. نہیں، سکھا بھی نہیں، کہ سیکھنے میں بھی انسان کبھی اس کو پراپر سمجھ نہیں پاتا. دکھا، جب انسان کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، کسی چیز کا ڈیمو لے لیتا ہے کہ اس طرح سے بنتی ہے، اس طرح سے ہوتی ہے، تو جتنی وہ یاد رہتی ہے ویسا کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو اس میں خاص طور پہ اس آیت میں ایک تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ مسلم، فرما بردار.
تو اے ہمارے رب ہمیں، ہم دونوں کو بچوں کے ساتھ مل کر دعا، یہ بھی ایک سبق ہے اس میں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، آواز مل کر ہم دعا کرتے ہیں. اور آج اس کی باری ہے، آج یہ کروائے، چلو کچھ بھی، چاہے آپ 2 جملوں میں کراؤ، باری باری بچوں سے کروائیں، خود کریں ان کے سامنے کچھ عرصہ. دعا کا سلیقہ ہے، دعا کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کیا مانگنا ہے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تسلسل دیکھیں، کس طرح سے انہوں نے خود اپنے لیے مانگا، اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، ہر دعا میں اولاد کو، اگلی نسلوں کو شریک کیا ہوا ہے. تو مسلم فرمانبرداری، دل کا اطمینان، خود کو سرنڈر کرنا، مطیع ہو جانا، اطاعت گزار، یا اللہ جو تو کہہ رہا ہے، جو تو کر رہا ہے ٹھیک. یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حصی اور ایک مانوی. حصی کیا ہے کہ آپ کسی کو دیکھے کیسے جانیں گے وہ مسلم ہے، فرمانبردار ہے، مطیع ہے، تابع فرمان ہے، کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، مثلاً جا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس نے حج کیا ہوا ہے، یا باقی چیزوں سے جان سکتے ہیں، یہ حصی ہے. مانوی کیا ہے؟ حصی تو پھر ہم کر لیتے ہیں. مانوی اسلام فرمانبرداری کیا ہے کہ جو میرے ساتھ جس طرح پیش آ رہا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس پر خود کو راضی کر لینا، اپنے دل کو جانچتے رہنا، کہیں اللہ سے شکوے شکایتوں کی طرف تو نہیں جا رہا. کیا مطمئن ہے، کیا تسلی ہے کہ رب تعالیٰ جو تو کر رہا ہے تو بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی. اس سوچ کے ساتھ رہنا. پھر دوسرا، عبادت کے طریقے سکھا، وہ ارینا مناسکنا، یہ بہت اہم ہے. عمل کرنا چاہے انسان تو پھر وہ اس کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اور اگر نہ کرنا چاہے تو پھر بہانے ہزار ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیسے کریں، کیا کریں، تو یار تو دکھا دے کیسے کرنا ہے. تو عمل کے لیے ضروری ہے انسان کو عبادت کی جگہیں پتہ ہوں، کہاں کرنا ہے کیا کام، عبادت کے اوقات پتہ ہوں، اور عبادت کے طریقے. اور یہ سب کچھ مناسکنا میں آتا ہے. وہ ارینا مناسکنا، اور دکھا ہمیں عبادت کی جگہیں، اس کے طریقے، اس کے اوقات، ہر چیز بتا دے. پھر وتب علینا، جتنی بھی نیکی کر لیں یا اللہ، جتنے بھی اسلام پہ قائم ہوں، جتنے بھی تیرے مطیع فرمانبردار بن جائیں، بہرحال اینڈ یہ ہے کہ غلطیاں پھر بھی ہم سے ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی. وتب علینا، یا رب ہم پہ مہربان ہو جا، ہماری توبہ قبول کر لے. توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہمیشہ ہی انسان کو ضرورت رہتی ہے، تو ہمیشہ دعاؤں میں استغفار اور توبہ شامل رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا، وہ توبہ قبول کرے گا، وہ سنے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر اگلے اعمال کی، نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی. پھر دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ، التواب الرحیم، بار بار توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. اس طرح توبہ اور رحمت، جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا پھر اس کی رحمتیں یا اس کے توبہ کے دروازے کھلتے جائیں گے. پھر اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول کو انہی میں سے، یعنی ایک امت پوری اٹھا، سب مسلم ہوں، تیرے مطیع فرمانبردار ہوں، اور پھر اس سارے علم کے لیے ایک معلم بھی عطا کر. علم سیکھنے کے لیے معلم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کے ساتھ آپ اپنی اصلاح کر سکیں، خود کو جانچ سکیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیا راستہ ٹھیک ہے اور کس طرح سے کام کرنا ہے. تو معلم کی ضرورت، سٹیپ بائی سٹیپ ابراہیم علیہ السلام کا مانگنے کا انداز دیکھیں. ایک رسول بھیج، پیغام رس، جو کہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے. اور ہم یتلونہ حق تلاوتہ میں ڈیٹیل ذکر کر چکے ہیں. اس سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا، عمل کرنا، سب کچھ اس میں شامل ہے.
جتنا زیادہ یہ ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا. اور کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی. تو دین اگر ہم سیکھنا جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی دائی دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، تو جو مین فیچرز ہونے چاہیے سلیبس کے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ آیات کی تلاوت، پھر کتاب کی تعلیم اہتمام کے ساتھ، علم ہم پڑھ چکے ہیں، اہتمام کے ساتھ کرنا، والحکمت، اور حکمت کی، بصیرت کی. الکتاب کے مقابلے میں جب الحکمہ کا ورڈ آتا ہے تو اس سے مراد سنت مطہرہ ہوتی ہے، اور حکمت ویسے بھی بصیرت، دانش، کس طرح سے وہ اسرار، وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا، ان حکمتوں کے ساتھ کام کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا. تزکیہ باطنی لحاظ سے پاک کرنا ہوتا ہے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے پاک کرنا. جیسے کہ صفائی کرنا. ہم اپنے گھر کی صفائی کیسے کرتے ہیں؟ پچھلی چیزوں کو، جو گند پڑا ہوا ہے، جو گندگی ہے، اس کو نکالتے ہیں اور پھر نئی اور چیز لا کے اس کو سیٹ کرتے ہیں، یا جو کچھ موجود ہے صاف ستھرا اس کو ہی تھوڑا سا ارینج کر کے رکھتے ہیں. تو دل کی صفائی بھی ایسے ہی، جو غلط چیزیں ہیں انہیں نکالنا ہے، اور جو اچھی ہیں ان کو ڈالنا ہے. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ معلم، سکھانے والا. اگر یہ سب کچھ کرنے والا ہوگا تو ضرور طالب علم بہترین انداز میں دین کی تعلیم کو پا سکے گا. آج کل ہمارے سلیبس میں ہے، ہماری دینی تعلیم جب بھی کہیں پر ہوتی ہے، اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں، قرآن کا کتنا حصہ اس میں شامل ہے، سنت کتنی شامل ہے، اوتھینٹک کتنی ہے، اور پھر اس سے تزکیہ کتنا ہو رہا ہے، خود انسان پاک کتنا ہو رہا ہے، کتنی صفائی ہو رہی ہے. اس کو دیکھنے کی انتہائی درجہ ضرورت ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں بہت خوبصورت. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست، خوب حکمت والا. تو یہ 2 صفات آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو یہ سب سیکھے گا، جو یہ سب کرے گا، آیات کی تلاوت بھی، کتاب کی تعلیم بھی، اس کو سیکھے گا بھی، سنت اور حکمت اور تزکیہ کرے گا، اسے عزت بھی نصیب ہوگی العزیز کی طرف سے، اور الحکیم کی طرف سے حکمت بھی نصیب ہوگی. عزت اور حکمت دونوں اس دین کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے. دنیا کے ساتھ عزتیں سب کچھ بہت دنیا کی طرح ٹیمپرری ہے، ختم ہو جاتا ہے. جو دنیا کی وجہ سے عزتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا چھنتی ہے تو وہ عزتیں بھی چلی جاتی ہیں. دین کی وجہ سے جو عزتیں ہوتی ہیں وہ دین کے ساتھ اور بڑھتی ہیں، اور حکمت بھی اور آتی جاتی ہے. جتنا انسان علم میں آگے بڑھتا ہے، سمجھ میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے لیے راہیں کھلتی جاتی ہیں، اس کو اسرار سمجھ آتے جاتے ہیں. ہم میں سے بہت ساروں نے بہت دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا اس دفعہ کے پڑھنے کے سمیت، لیکن ہر دفعہ پڑھنا، اور اسپیشلی ابھی جس طرح ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے انسان کو نیا سیکھنے کو ملتا ہے، نئے انداز میں سوچ ملتی ہے. مختلف لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے مختلف لوگوں کے عملی پوائنٹس، اور انہوں نے اس سے کیا سیکھا اور کس طرح عمل کیا، وہ چیزیں ملتی ہیں. اور اس کی وجہ سے اور زیادہ انسان کے اندر مختلف انداز میں سوچنے کا اور پوائنٹس نکالنے کا ایک انداز آتا ہے، سمجھ آتی ہے. تو یہ قرآن ہی ہے، اسی کا اعجاز ہے کہ ہر دفعہ پڑھ کر اس کو اور پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور سیکھنے کو دل کرتا ہے، اور اسرار جانتے ہوئے مزہ آتا ہے. اور جب کوئی نقطہ جو پہلے نہ پتا ہو اور اس وقت پڑھتے ہوئے معلوم ہو تو اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے کہ اچھا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس سے یہ مراد بھی ہوگی، اس طرح بھی ہوگا. تو یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ اگر ہمیں توفیق ملے کہ ہم اس کی ایک ایک آیت پر غور کر سکیں. اور حقیقت میں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ابھی بھی ہم نے جو کچھ پڑھ لیا، جتنا پڑھ رہے ہیں، بہرحال حق ادا ہی نہیں کر پا رہے. تو یا اللہ، جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں، جو جتنی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے، ہمیں اس سے بہتر کام کرنے کی توفیق دے. اگر کسی قسم کی کوئی غلطی اس میں ہو جائے تو اس کو درگزر فرمانا،
اس کو ہمارے ذہنوں سے، ہماری زبان سے ہی مٹا دینا، دور کر دینا، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دینا، ہمیں بہترین دعائیں کرنے والا بنا دے، اور ان دعاؤں کو قبولیت عطا کر، اور ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم ایک اور موقع پر بھی اس طرح کی دعا کرتے ہیں، عید کے وقت ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، کیا سنت ہے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ قبول کرے تم سے اور ہم سے جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، جو رمضان میں کوششیں کی، جو ہم نے ذوالحجہ میں جو کچھ کیا، تو یا اللہ ہم سے قبول کر لے اس کو۔ تو ہر نیک عمل کا اینڈ کس بات کے ساتھ ہو، تقبل اللہ منا، اے ہمارے رب ہم سے اس کو قبول کر لینا۔ اور دوسرا وہ ارینا مناسکنا، یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کروں، چاہتی ہوں تیری راہ میں نکلوں، کوشش کروں، نیکیاں کماؤں، اپنے وقت کو تیرے لیے لگاؤں، لیکن طریقے نہیں سمجھ آ رہے، جگہ نہیں سمجھ آ رہی، انداز نہیں سمجھ آ رہا، تو سکھا دے۔ تو انشاءاللہ وہ رب ضرور راستے نکالے گا، ضرور اس میں وسعت پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو مختلف انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دین کی طرف لانے والے ہوں، اور دنیا کی محبت سے زیادہ دین کی محبت ان کے اندر ڈالنے والے ہوں۔ اس کی تلاوت سن لیں اور پھر انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اٹینڈنس بھی مارک کر دیں، اور جو سیکھا، جو سمجھ آیا، جو اپنے لیے پوائنٹ لیا، یا جو پچھلی کلاس میں سیکھا تھا، پڑھا تھا، اس میں سے کسی چیز پر عمل کی کوشش کی تو اس کو ضرور گروپ میں شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ